بسم اللہ الرحمن الرحیم. 3 روز ہیں ہمارے ٹیبل کی. پہلی رو جو ہے رفع ہے، دوسری رو جو ہے نصب ہے، اور تیسری جو تھرڈ رو ہے وہ جر ہے. ٹھیک ہے، یعنی پہلی صف رفع ہے. اب رفع کا کیا کام ہے؟ رفع کا یہ کام ہے کہ وہ ہمیشہ ڈوور بن کر آتا ہے، یعنی کام کرنے والا بن کر آتا ہے. کام کرنے والا یعنی کہ جو کام کرنے والا، جو پرفارمر آف دی ایکشن ہے، جو سبجیکٹ ہے، وہ ہمیشہ رفع کی حالت میں ہوگا. یعنی کہ یہ ہمیشہ ان میں سے کسی چاروں میں سے ایک شیپ میں پایا جائے گا، یا تو ان، یا سنگل یا ڈبل، جو بھی ہے ضمہ ہوگا، یا پھر آنی آئے گا. ڈوئل ہے تو آنی آ جائے گا. پلورل میل ہے یعنی کہ جمع مذکر ہے تو اونا آئے گا اس کے اینڈ میں. اور پلورل فیمیل ہے، جمع مؤنث ہے تو اس کے آخر میں آتن آنا ضروری ہے. ان کے علاوہ اگر کوئی شیپ دکھائی دیتا ہے تو آپ اس کو قطعی نہیں کہہ سکتے کہ یہ ڈوور ہے یا یہ کام کرنے والا ہے. اسی 4 شیپ کے علاوہ کوئی شیپ وہ ڈوور ہو ہی نہیں سکتے. تو لمٹ ہو گیا نا الحمدللہ. تو اب آپ کو یہ 4 شیپ جہاں بھی دکھائی دیں گے تو وہ وہاں پر یا تو وہ ڈوور ہوں گے یا وہ ان کا اوریجنلٹی ہوگی، اس کا ڈیفالٹ سٹیٹس ہوگا. یعنی کہ وہ اوریجنل اسی حالت میں پایا جاتا ہے، رفع کی حالت میں. اور اوریجنلٹی جنرلی جو ہوتی ہے وہ ڈوور بن کر آتی ہے، کام کرنے والا بن کر آتی ہے. ٹھیک ہے، پھر ہم نے دیکھا نصب. نصب کیا ہے؟ نصب جو ہے، کام کے بارے میں جتنی بھی ڈیٹیلنگ آئے گی، کتنی بھی، بہت لمبی ڈیٹیل ہو یا چھوٹی سی ڈیٹیل ہو، ایک لفظ کی ڈیٹیل ہو جائے، ایک کلمہ ہو جائے یا 10 کلمے ہو جائیں، ڈیٹیل میں اگر آ رہے ہیں تو وہ ساری کے ساری نصب میں ہوں گے. یعنی ڈیٹیل کیا ہوتا ہے؟ کام کے بارے میں جتنی بھی آپ ایکسٹرا معلومات دیتے رہیں گے وہ سب کے سب نصب میں چلی جائے گی. اور نصب کہاں ہے؟ سیکنڈ رو میں ہے. یہ 4 جو ہیں سیکنڈ رو میں جو آتے ہیں وہ سارے کے سارے نصب ہوں گے، اور کام کے بارے میں جو بھی ڈیٹیل ہوگی، مزید معلومات ہوگی، وہ یہ دیں گے. جر کیا ہے؟ جر تیسرا سٹیٹس ہے. تیسرا سٹیٹس یعنی کہ تیسری اعرابی حالت ہے جو کہ لاسٹ رو میں ملتی ہے، آخری صف میں ملتی ہے. آخری صف میں آپ کو یہ 4 چیزیں ملتی ہیں میل اور فیمیل میں. میل میں کیا ملتا ہے؟ ان، عینی، اینا. یا پھر فیمیل میں ملتا ہے ان، عینی، آتن. ٹھیک ہے، آتن. تو یہ یہاں پر جر ہو گیا. اب جر کا کیا کام ہے؟ جر کا یہ کام ہے کہ وہ آپ کی ملکیت بتاتے ہیں، وہ پوزیشن بتاتے ہیں. آپ کے پاس جو بھی چیزیں ہیں اس کے بارے میں معلومات دیتے ہیں کہ یہ چیز میری ہے. یہ کار میری، ری، را، رے. میری، ہمارا، ہمارے. تو یہ را، ری، رے جو اردو میں ہوتا ہے تو یہ جر میں ہوگا. یا پھر کا، کی، کے جو اردو میں ہوتا ہے نا، اللہ کی کتاب، جنت کے درخت. تو کا، کی، کے یہ کیا انڈیکیٹ کرتے ہیں اردو میں؟ جر کو. اسی طرح انگلش میں کرتے ہیں آف. آف یا اپوسٹروفی ایس جو ہوتا ہے، یا پروناؤنس جو ہوتے ہیں نا، وہ یہ یا اس کو جر کو انڈیکیٹ کرتے ہیں. جیسے کہ ہم کہتے ہیں بک آف اللہ، میسنجر آف اللہ، مائی بک. تو یہ سارے جو پوزیشن بتا رہے ہیں، ملکیت بتا رہے ہیں، وہ سب جر میں ہوں. سب سے پہلے ہم نے کیا کہا؟ کسی بھی ورڈ کا اسٹیٹس یعنی رفع، نصب یا جر پتا کرنا ہے تو سب سے پہلے اس کا نمبر پتا کریں. نمبر یعنی کہ اس کا عدد کیا تک آپ کو اس کا نمبر نہ پتا چل جائے کبھی بھی ڈکلیئر نہ کریں کہ یہ رفع ہے یا نصب ہے یا جر ہے. پہلے شور ہو جائیں کہ یہ رفع، یہ واحد ہے یا مثنیٰ ہے یا جمع ہے، اس کے بعد آپ اس کا سٹیٹس دیکھیں گے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ داؤدو میں کوئی کمبینیشن نہیں آ رہا ہے، آنی، عینی، اونا، اینا، آتن، آتن. تو ہم کہیں گے کہ یہ واحد ہے. تو آپ اپنا سٹیٹس پتا کر سکتے ہیں. واحد ہے تو اس کا مطلب آپ پھر دیکھیں گے کہ اس کے اندر اینڈنگ ساؤنڈ آ رہی ہے. اینڈنگ ساؤنڈ کون سی ہوتی ہے؟ ان، ان، ان. تو اب اس میں کون سی آ رہی ہے؟ ان تو نہیں آ رہی، ان آ رہی ہے. ان سنگل میں آ رہی ہے، آ کے ساتھ آ رہی ہے نا. ان وہ ساؤنڈ ہے، سنگل یا ڈبل کوئی بھی حرکت ہو سکتی ہے. تو جالو، تا کے اوپر فتح آ رہا ہے، اس کا مطلب یہ نصبی حالت میں. یہ رفع ہے، یہ نصب ہے. تو رفع کیا ہوتے ہیں؟ کام کرنے والے. اور نصب کیا ہوتے ہیں؟ ڈیٹیل دینے والے. اور یہ ہم نے اس کا ترجمہ آپ کو بتا دیا، قتل یعنی قتل کیا. تو اب آپ کہیں گے کام کرنے والا کون ہے؟ قتل کرنے والا کون ہے؟ داؤدو، داؤد نے قتل کیا. اب ہم آپ سے سوال کرتے ہیں ذرا ڈیٹیل تو بتائیں، اس کے بارے میں مزید معلومات دیں کہ قتل کس کا کیا. تو آپ کہیں گے جالوتا. جالوتا کیوں؟ کیونکہ وہ نصب میں ہیں.
اور فتح کے ساتھ ہے، اس کا مطلب ہے جالوت کا قتل کیا، داؤد علیہ السلام نے قتل کیا جالوت کا۔ تو آپ کو یہ بھی ایک الگ آپ کو وہ بتا دیں کہ عربی زبان میں ترتیب کوئی معنی نہیں رکھتی، سیکوینس کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اگر آپ اس کو کر دیں داودو قتلا جالوتا تو بھی صحیح ہوگا، یہی ترجمہ کریں گے کہ داؤد نے جالوت کا قتل کیا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ تو اس کے اینڈ میں سب کچھ ڈھونڈ رہے ہیں، آپ بالکل بھی ایک دوسرے کو ڈیپینڈ نہیں کر رہے کہ وہ چیز سیکوینس میں چلے، جیسے کہ ہم انگلش میں کرتے ہیں۔ انگلش میں ہم کیا کرتے ہیں کہ داؤد کلڈ جالوت، اگر آپ اس جالوت کو پہلے لے کر آ گئے نا تو ترجمہ بدل جائے گا، کیا ہو جائے گا؟ جالوت کلڈ داؤد، الٹا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ لیکن عربی زبان میں ایسا نہیں ہے، اگر داودو کو آپ پہلے بھی لے کر آ جاتے ہیں تب بھی آپ پہچان جائیں گے کہ یہ کیا ہے، ڈوور ہے۔ اگر ہم کچھ بھی نہ لکھیں نا، یہاں پر ہم یہ ورڈ بھی نہ لکھیں، یہ ورڈ بھی نہ لکھیں، تب بھی آپ بتا دیں گے کہ داؤد یہاں پر ڈوور ہے۔ یہ عربی زبان کی خوبصورتی ہے کہ آپ اس کے آگے سبجیکٹ لگائیں، آبجیکٹ لگائیں، اس کے آگے ڈیٹیل دیں نہ دیں، اس کے آگے ورک بتائیں نہ بتائیں، آپ اس کا کام بتائیں نہ بتائیں، تب بھی آپ پہچان لیں گے کہ یہاں پر یہ کام کرنے والا ہے۔ یہ اس کی خوبصورتی ہے، یہ اس کی فصاحت ہے، یہ اس کی بلاغت ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اسی لیے ہم عربی زبان پڑھ کر ہمارا وزڈم بڑھتا ہے، اسی لیے عربی زبان پڑھ کر ہمارے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں بڑھتی ہیں، کیونکہ اس میں کیا ہے کہ آپ دیکھیں سوچیں گے نا، اس چیز کو جانیں گے، ایک ہی لفظ کو جانتے ہی آپ کو اتنی ساری اس کے بارے میں انفارمیشن مل جاتی ہے۔ آپ نے یہ داؤد دیکھتے ہی آپ نے اس کی 3 چیزیں آپ نے بغیر جانے سب کچھ بتا دیا۔ کیا کیا بتا دیا آپ نے؟ کہ داؤدو ہے، داؤدو ہے تو یہ واحد ہے، سنگولر ہے، آپ نے یہ بتا دیا۔ داؤدو ہے، اس کے آگے گولتا نہیں آ رہی ہے، اس کا مطلب یہ میل ہے، ٹھیک ہے۔ تیسری بات یہ آپ نے بتا دی کہ یہ سنگولر ہے تو اس کا مطلب یہ پیش کے ساتھ آ رہا ہے تو یہ رفع میں ہے۔ 3 باتیں آپ کو پتہ چل گئی، اور رفع پتہ چلتے ہی آپ کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ یہ کام کرنے والا ڈوور ہے۔ تو کچھ بھی نہیں دیا آپ کو، ایک لفظ دیا ہے اور آپ اس کے بارے میں اتنی انفارمیشن جان چکے ہیں، آپ لوگوں کو پتا چلے گا۔ اب یہ دیکھیں پر کام کرنے والا کون ہے اور کام کس نہیں ہے، تو ہم آپ کو پہلے اس کا میننگ بتا دیتے ہیں۔ یا مدد کی وہ چھوڑ دیں، اب آتے ہیں ہم طالبینی۔ طالبینی کی طرف آتے ہی آپ نے دیکھا کہ یہ طالبینی کے آخر میں کوئی کمبینیشن مل رہے ہیں، کیا کوئی اینڈنگ کومبو ہے؟ اگر کومبو ہے تو پھر اس کے حساب سے ہم اس کا نمبر ڈیسائیڈ کریں گے، تو ہم ڈھونڈتے ہیں کومبو ملتا ہے کیا نہیں۔ آنی، اینی، اونا، اینا، آتن، آتن، ان سارے کمبینیشن میں سے کون سا کمبینیشن ہے؟ تو ہم دیکھتے ہیں اس کے نیچے ہے اینی، تو اینی ہے تو فوراً سے ہمیں پتا چل گیا کہ یہ 2 کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ تو اب آپ اس کا سنگولر بھی بنا سکتے ہیں، اس کا پلورل بھی بنا سکتے ہیں، ماشاءاللہ۔ تو ایک لفظ ملا ہے اور آپ اس کا کچھ کتنے سارے فارمز بنا سکتے ہیں۔ تو ابھی تو یہ طالبینی سے پتا چلا یہ 2 ہیں، اب چاہے میننگ نہیں پتا ہو لیکن آپ کو پتا چل گیا یہ 2 کے بارے میں بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ میننگ ہم بتا دیتے ہیں، طالب کا مطلب ہوتا ہے اسٹوڈنٹ، یعنی کہ طالب علم۔ طالبینی 2 کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اب جیسے 2 کے بارے میں پتا چل گیا تو دیکھنا ہے کہ یہ کون کون سی رو میں آتا ہے، کون کون سی رو میں آتا ہے۔ تو یہ سیکنڈ رو میں آتا ہے، تھرڈ رو میں آتا ہے۔ سیکنڈ تھرڈ رو کون کون سی ہے؟ نصب ہے، جر ہے۔ تو یہ طالبینی یا تو نصب ہوگا یا جر ہوگا، یہ نصب ہے یا جر ہے، اور یہ ڈوئل ہے۔ یہ ہمیں اتنی انفارمیشن پتا چل گئی۔ اب ہم آتے ہیں اس کی طرف، خالدن۔ خالدن جو ہے اس کے اینڈ میں ذرا ڈھونڈے کہ کوئی کمبینیشن مل رہا ہے کیا نہیں، آنی، اینی، اونا، اینا، آتن، آتن، تو ہم تو دیکھ رہے ہیں کوئی نہیں مل رہا، تو ہم کہیں گے کہ یہ واحد ہے۔ واحد ہے تو کیا مطلب ہے؟ اب کیا کرنا ہے آپ کو؟ دیکھنا ہے اس کا رفع نصب جر ہے، تو وہ کیسے دیکھیں گے؟ اس کی ساؤنڈ سے دیکھیں گے۔ ساؤنڈ کون سی آ رہی ہے؟ ان کی ساؤنڈ آ رہی ہے۔ ان کی ساؤنڈ کس کی ہے؟ رفع کی ہے۔ تو خالدن میں رفع کی ساؤنڈ آ رہی ہے، تو اس کا مطلب رفع میں یہ خالدن آ گیا، تو رفع کا کام کیا ہے، رول کیا ہے؟ رفع کا رول ہے ڈوور، کام کرنے والا۔ تو کام کرنے والا یہاں پر کون ہے؟ خالد۔ تو اب آپ کو پتا چل گیا یہاں پر خالد نے کام کیا ہے۔ اب ہم نے کام آپ کو بتا دیا، کیونکہ کام ابھی ہم نے پڑھے نہیں ہیں تو ہم آپ کو بتا دیتے مدد کرنے کا کام ہو رہا ہے۔ تو اب آپ کیا کہیں گے جملے میں ٹرانسلیٹ کرتے وقت؟ خالد نے مدد کی۔ اب ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں کس کی مدد کی، ہم آپ سے ڈیٹیل مانگ رہے ہیں، تو آپ کہیں گے نصب میں ایک چیز لانی پڑے گی آپ کو ڈیٹیل لانے کے لیے۔ تو آپ نے کہا کہ 2 لڑکوں کی مدد کی۔ اب 2 لڑکوں کے لیے آپ طالبانی نہیں بنائیں گے، طالبینی بنائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ نصب ہمیشہ ڈیٹیل دیتا ہے۔
اچھا جر کیوں نہیں ہو سکتا؟ اب آپ لوگوں نے پوچھنا چاہیے کہ جر کیوں نہیں ہو سکتا، کیونکہ طالبینی تو نصب میں بھی آتا ہے، جر میں بھی آتا ہے. تو ابھی تک آپ کو کا، کی، کے یا آف یا کوئی انگلش کا یا اردو کا کوئی ٹرم یہاں پر ملی نہیں ہے، تو اسی لیے آپ کہیں گے یہ جر نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، یہ نصب ہی ہے. اب نصب ہے تو اس کا مطلب ڈیٹیل ہے. طالب کا مطلب ہوتا ہے طالب علم، ایک اسٹوڈنٹ، تو طالبینی کا مطلب ہو گیا 2 اسٹوڈنٹ. تو اب آپ اس کا ٹرانسلیشن کس طرح کریں گے؟ خالد نے مدد کی، کس کی مدد کی؟ 2 اسٹوڈنٹس کی مدد کی. تو اب دیکھ رہے ہیں آپ کہ پہلے داودو آ رہا تھا، داودو پہلے کام کرنے والا پہلے لکھا ہوا تھا، بعد میں جالوت آ رہا تھا. یہاں پر اب کام کرنے والا اینڈ میں آ رہا ہے اور جس پر کام کیا گیا وہ بعد میں آ رہا ہے، ڈیٹیل بعد میں آ رہی ہے. پھر بھی آپ ترجمہ کر پا رہے ہیں بالکل صحیح. کس وجہ سے؟ کیونکہ ہم گرامر اسٹوڈنٹ ہیں. گرامر اسٹوڈنٹ کبھی بھی سیکوینس کو فالو نہیں کرتے. کس چیز کو فالو کرتے ہیں؟ کہ ورڈ کے آخر میں کیا چینجز ہو رہے ہیں. کوشچن ہے آپ لوگوں کا، دا ٹیچر آف عبداللہ پرفارمڈ حج. تو جن کو انگلش آتی ہے بس وہ یہاں پر دھیان دیں، جن کو نہیں آتی ہے وہ سن لیں. ٹھیک ہے، یہاں پر جو ہے سوال ہے ہمارا، دا ٹیچر آف عبداللہ پرفارمڈ حج. تو اب آپ نے بتانا ہے یہاں پر ڈوئر کون ہے، کام کرنے والا کون ہے، اور اس کا اسٹیٹس کیا ہونا چاہیے. ہم دوسری طریقے سے بھی ہمیں چیز آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے سمجھ میں، وہ بھی دیکھ لیتے ہیں. تو دا ٹیچر آف عبداللہ پرفارمڈ حج، تو پرفارمڈ کو تو چھوڑ دے کیونکہ یہ فیل ہے، کام ہے، تو کام ابھی ہم نے پڑھا نہیں ہے تو ہم اس کو مائنس کر دیتے ہیں. تو یہ ورڈ نکال دیا. اب ہم آتے ہیں دا ٹیچر ورڈ پر. دا ٹیچر جو ورڈ ہے، کام کرنے والا کون ہے یہاں پر؟ کام کرنے والا یہاں پر ٹیچر ہے. ٹیچر نے کیا نا، عبداللہ کے ٹیچر نے حج کیا. عبداللہ کے ٹیچر نے حج کیا. تو حج کس نے کیا؟ تو آپ کہیں گے ٹیچر نے حج کیا. اب کام کرنے والا ٹیچر ہے تو اس کا سٹیٹس کون سا ہونا چاہیے؟ اس کے اعرابی حالت کیا ہونی چاہیے؟ رفع ہونی چاہیے. تو یہاں پر رفع میں آئے گا ٹیچر جو ہوگا. جب آپ ٹرانسلیٹ عربی میں کرنے لگیں گے تو ٹیچر کو آپ رفع کے ساتھ رکھیں گے، اور ٹیچر سنگولر ہے تو رفع میں کیسے آئے گا؟ ڈبل ڈیپینڈ کرتا ہے، ڈیپینڈ. ٹھیک ہے، کہ وہ سنگل ہے یا ڈبل ہے، لیکن ہونا رفع ہی چاہیے، دمہ ہی چاہیے، پیش ہی آنا چاہیے. چلیں یہ اس کا تو معاملہ سالو ہو گیا. اب ہم آگے بڑھتے ہیں. آف عبداللہ، عبداللہ کی ٹیچر. تو ہم نے کیا کہا؟ کا، کی، کے سے پہلے جو آ جائے یا آف کے بعد جو بھی ورڈ آ جائے تو وہ کیا ہوگا؟ کون سے اسٹیٹس میں ہوگا؟ اس کا اسٹیٹس کیا ہوگا؟ جر ہوگا. عبداللہ آف کے بعد آ گیا، آف کے بعد آنے والا ورڈ جر میں ہوگا. تو یہاں پر ٹیچر کا اسٹیٹس کیا ہونا چاہیے؟ رفع. عبداللہ کا اسٹیٹس ہونا چاہیے جر. اور یہ پرفارمڈ ہم نے پڑھا نہیں ہے، یا اب ہم آپ سے ڈیٹیل پوچھ رہے ہیں کہ عبداللہ کے ٹیچر نے کیا کیا، تو آپ جواب دے رہے ہیں انہوں نے حج کیا. تو اب آپ بتا رہے ہیں پرفارمڈ حج. تو حج کیا کر رہا ہے یہاں پر؟ کیا دے رہا ہے؟ کام کے بارے میں مزید معلومات دے رہا ہے. تو جب مزید معلومات دے رہا ہے، ڈیٹیل بتا رہا ہے کام کی، تو کیا ہونا چاہیے؟ اس کا اسٹیٹس کیا ہونا چاہیے؟ نصب ہونا چاہیے. تو آپ انگلش میں بھی، اردو میں بھی اور عربی میں بھی پہچان سکتے ہیں کہ اب کس کا اسٹیٹس کیا ہوگا انشاءاللہ، ہوپ فلی. اصل میں ہمارا ٹاپک کیا ہے؟ رول آف اسٹیٹس. تو وہ پہچاننا ہے ہمیں کہ آپ رول پہچان پا رہے ہیں کیا نہیں، کہ ٹیچر کا کیا رول ہے، ٹیچر کا، عبداللہ کا کیا رول ہے، حج کا کیا رول ہے. تو آپ سب چیز کے رول پتا کر پا رہے ہیں. تو آج ہم نے رول ہی پڑھنا ہے، باقی ساری چیزیں ہم بعد میں پڑھیں گے. آج صرف رول پہچاننے. تو الحمدللہ ہم نے یہاں پر رول پہچانے. اب تمرین آ گئی آپ کی، اجرا آ گیا، ایکسرسائز آ گئی ہے، اعراب پتا کرنے لگے ہیں اور اس کی عدد پتا کریں گے اور اس کا جنس پتا کریں گے، یعنی نمبر، جینڈر اور اس کا سٹیٹس پتا کریں گے. الصالحات. اب الصالحات آ رہا ہے تو بیسکلی یہ ہے کیا؟ یہ ال کی وجہ سے صالحات ہو گیا ہے. یہ تھا کیا؟ آتن. صالحاتن. تو صالحاتن کہاں پر آتا ہے ٹیبل میں؟ لاسٹ کالم میں آتا ہے. لاسٹ کالم کون سا ہے؟ آتن، آتن، آتن. آتن والا کالم جو ہے، آتن، آتن، آتن والا کالم ہے، وہ تو کالم کا نام کیا ہے؟ جمع ہے، پلورل ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جمع ہے، پلورل ہے. یہ جمع ہے اور فیمینن ہے، یعنی کہ عورت ہے. آتن، آتن آ گیا نا تو اس سے پتا چل رہا ہے کہ فیمینن ہے، مؤنث ہے.
اچھا اب ہم آتے ہیں، جب آپ کو آتن آتن مل گیا ہے تو آپ اب اس کا اسٹیٹس پتا کر سکتے ہیں. اسٹیٹس کون سی رو میں آ رہا ہے، پہلی دوسری یا تیسری؟ تو آتن تو صرف پہلی رو میں آتا ہے، تو یعنی کہ یہ رفع ہے. تو رفع ہے، جمع ہے، مؤنث ہے. رفع ہے، پلورل ہے، فیمنن ہے. ٹھیک ہے، اب ہم آتے ہیں آگے کی طرف. موصدتن، موصدتن میں اب آپ ڈھونڈیں گے، کیا ڈھونڈیں گے؟ کمبینیشن ڈھونڈیں گے. کمبینیشن ہے کیا یا اس میں یہاں پر کوئی بھی آتن آتین اونا اینا آنی اینی، یہ 6 کمبینیشن میں سے کوئی بھی کمبینیشن موجود نہیں ہے، اس کا مطلب یہ سنگولر ہوگا. اب سنگولر میں کون سا سنگولر ہے؟ یہ گولتا آ گیا، اس کا مطلب فیمیل والا سنگولر ہے. فیمیل والا سنگولر ہے تو اب آپ اس کی رفع نصب جر پتا کریں. تو رفع نصب جر پتا کرنے کے لیے دیکھیں گے اس میں سائن کون سی لگی ہوئی ہے؟ ان کی لگی ہوئی ہے. تو اینڈنگ ساؤنڈ کون سی ہے؟ ان ہے. اس کا مطلب یہ پہلی رو میں آتا ہے، پہلی رو میں آ گیا، اس کا مطلب یہ رفع ہے. تو کیا ہو گیا؟ اس کے تینوں کام چیزیں کیا ہیں؟ یہ مؤنث ہے، یہ رفع ہے، اور یہ واحد یعنی سنگولر ہے. ٹھیک ہے، اب ہم آتے ہیں بحجارتن. بحجارتن، تو بحجارتن میں آپ ڈھونڈیں کوئی کمبینیشن ہے؟ آنی اینی اونا اینا آتن آتن، نہیں، کوئی بھی کمبینیشن نہیں ہے. اینڈنگ ساؤنڈ موجود ہے تن کی، ان کی ساؤنڈ موجود ہے. تو ساؤنڈ کہاں پر ملتی ہے؟ واحد میں ملتی ہے. واحد کی کون سی رو میں ان کی ساؤنڈ آتی ہے؟ آخری صف میں، سب سے لاسٹ رو میں آتی ہے. تو سب سے لاسٹ رو کا نام تو جر ہے، اس کا مطلب ہے یہ مؤنث ہے، اس کا مطلب ہے یہ واحد سنگولر ہے، اور اس کا مطلب ہے یہ جر ہے. ہم آتے ہیں خالصتانی. خالصتانی، خالصتانی میں کوئی کمبینیشن ملتا ہے تو وہ ڈھونڈ لیں. آنی اینی اونا اینا آتن آتن، تو آنی مل رہا ہے، آنی مل رہا ہے تو ہاں چلیں، اب آنی مل گیا تو اس کا مطلب یہ ڈوئل ہو گیا، یعنی کہ مثنیٰ ہو گیا. مثنیٰ ہوتے ہی اب آپ اس کا کیا ڈھونڈیں گے؟ یہ فیمیل ہے یا میل ہے؟ تو یہ فیمیل ہے، کیونکہ آنی سے پہلے تا آ رہا ہے. تا کیا انڈیکیٹ کرتا ہے؟ فیمیل کو انڈیکیٹ کرتا ہے. تو یہ ہو گیا فیمیل ہو گیا ہے، اور دوسرا یہ ڈوئل ہو گیا ہے. تو فیمیل ڈوئل ہونے کے بعد، سوری، فیمیل ڈوئل ہو گیا. اب ہم اس کا اسٹیٹس پتا کریں گے. اسٹیٹس پتا کرنے کے لیے کیا کریں گے؟ اس کی رو دیکھیں گے. آنی اینی اینی، آنی پہلی رو میں آ جاتا ہے، پہلی رو میں آ گیا، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ رفع ہے. تو رفع ہے، مثنیٰ ہے، اور مؤنث ہے، یعنی رفع، ڈوئل اور فیمنن. خاشعاتن، اب اس کے اینڈ میں کمبینیشن ڈھونڈے. آنی اینی ہے؟ نو. اونا اینا ہے؟ نو. آتن آتن ہے؟ جی آتن ہے. آتن ہے، اس کا مطلب لاسٹ کالم ہے کس چیز کا؟ فیمیل کا لاسٹ کالم ہے. تو جمع مؤنث کا لاسٹ کالم ہوتا ہے آتن آتن. اور آتن کتنی مرتبہ آتا ہے ہمارے پاس؟ 2 مرتبہ. آتن آتن آتن. تو کون کون سی رو میں آتا ہے؟ دوسری رو میں اور تیسری رو میں آتا ہے. تو یہ پلورل تو ہو گیا، فیمنن ہو گیا. اور اب ہم اس کا اسٹیٹس دیکھنے لگے. اسٹیٹس کون سا ہوگا؟ آتن آتن آتن. سیکنڈ رو ہے، تھرڈ رو ہے. سیکنڈ رو کا نام ہے نصب، اور تھرڈ رو کا نام ہے جر. تو یعنی یہ نصب یا جر ہے. اچھا، نصب اور جر نہیں کہیں گے، نصب یا جر. وہ انگلش والا اور ہے، اور اردو والا یا. ٹھیک ہے، یا تو یہ نصب ہوگا یا جر ہوگا. اب وہ ڈیپینڈ کرے گا کہ وہ سینٹینس میں کس جگہ پر آ رہا ہے، اس کے حساب سے ہم اس کو الگ الگ کر دیں گے. لیکن ابھی ہم ایک ہی ورڈ پڑھ رہے ہیں تو ہم دونوں کو بتا دیں گے کہ یہ نصب بھی ہو سکتا ہے، جر بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، اب ہم آتے ہیں کافرتین. کافرتین میں آنی اینی اونا اینا آتن آتن میں سے کون سا آ رہا ہے؟ اینی آ رہا ہے. اینی آ رہا ہے، اس کا مطلب ہے یہ ڈوئل ہے، مثنیٰ ہے. مثنیٰ ہے تو آپ فوراً سے دیکھیں گے کہ یہ مؤنث والا مثنیٰ ہے. تو مؤنث والا مثنیٰ تا سے، تا پر ختم ہوتا ہے. تا آ رہا ہے اینی سے پہلے، تو یہ فیمیل ہو گئی. اب ہم آتے ہیں اس کے رفع نصب جر پہ. اینی کہاں کہاں آتا ہے؟ 2 رو میں آتا ہے، نصب میں آتا ہے، جر میں آتا ہے. تو اس کا اسٹیٹس ہو گیا نصب یا جر، مثنیٰ، فیمیل. ہم آتے ہیں جنتینی. جنتینی، تو جنتینی یہاں پر آئے گا آنی اینی. اینی آ گیا، ڈوئل ہے، مثنیٰ ہے. تعین کریں گے کہ اس کا اسٹیٹس اینی 2 جگہ پر آ رہا ہے، نصب میں آ رہا ہے اینی، اور جر میں آ رہا ہے اینی. تو اس کا مطلب ہے یہ نصب یا جر ہے، اور ڈوئل ہے یعنی مثنیٰ ہے، اور فیمنن ہے یعنی کہ مؤنث ہے. ٹھیک ہے، پھر النفاساتی. النفاساتی میں ال آ گیا ہے، اس کی وجہ سے نفاساتی ہو رہا ہے. اوریجنلی کیا تھا؟ یہ نفاساتن تھا. تو آتن کہاں پر آتا ہے؟ ہمارے ٹیبل میں 2 مرتبہ آتا ہے. آتن آتن آتن. آتن
आतिन आतिन। कहाँ कहाँ आ रहा है? आखिरी कॉलम में। आखिरी कॉलम कौन सा है? जमा का है, प्लूरल का है। फिर आतिन कहाँ आ रहा है? नस्ब में या जर में। तो नस्ब और जर हो सकता है इसका, यानी कि ये मुअन्नस है, फेमिनिन है। प्लूरल है यानी जमा है, और नस्ब या जर है इसका स्टेटस। अब हम आते हैं लास्ट वर्ड की तरफ, अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सय्यारता। अस्सय्यारता में कॉम्बिनेशन ढूंढे पहले। आनी, ऐनी, ऊना, ईना, आतुन, आतिन, कुछ भी नहीं मिल रहा है। कुछ भी नहीं मिल रहा है तो अब आप कहेंगे कि ये वाहिद है। वाहिद पता चल गया। अब ढूंढे कि इसको आखिर पे हरकत कौन सी है, एंडिंग साउंड कौन सा है। जबर का साउंड है, यानी अन का साउंड है। आ या अन का साउंड है, अल की वजह से ये आ रह गया है। तो जब ये अ का साउंड दे रहा है, इसका मतलब ये सेकेंड रो में आ रहा है। सेकेंड रो में आ गया, इसका मतलब नस्ब है। तो ये वाहिद नस्ब है और प्लूरल है, वाहिद है। वाहिद है, नस्ब है और मोनस है। यानी से कोई भी वर्ड उठाएं, एक टेबल उसका बना लें। ठीक है। अब ये कुरान में इस तरीके से आए हैं, इसका सिंगुलर हमने यहाँ लिख दिया हुआ है। ठीक है। तो कोई भी एक लफ्ज लें, उसका मुस्लिमतुन टेबल बना लें। जैसे कि अब हम यहाँ पर ले लेते हैं, एक वर्ड लेते हैं बिंतुन। तो बिंतुन का क्या बनेगा? बिंतुन, बिंतन, बिंतिन, बिंतानी, बिंतैनी, बिंतैनी, बनातुन, बनातिन, बनाते। ठीक है। इसी तरह समरतुन कहते हैं फ्रूट को, फल को, या रिजल्ट को, किसी भी चीज का एंडिंग, एंड प्रोडक्ट जो होता है उसको समरतुन कहते हैं। समरतुन। तो अब आप इसको टेबल में ढाल दें, कैसे करेंगे? समरतुन, समरतन, समरतिन, समरतानी, समरतैनी, समरतैनी, और फिर वो गोलता को हटाकर आतुन, आतिन लगा दें। समरातुन, समरातिन, समरातिन। तो बस आपने ये टेबल्स बनाने हैं, और यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। ये भी एग्जाम्पल्स हैं, ये यहाँ पर और मजीद एग्जाम्पल्स है। अगर ये एग्जाम्पल्स पे आप एक एक टेबल भी अपनी बुक में बना कर रख लेंगे, तो आपकी वोकैबुलरी में भी इजाफा हो जाएगा, और आपके मतलब जब आप कुरान पढ़ेंगे तो आपको उसके हर फॉर्म का पता होगा कि ये मेल कैसे बनेगा, फीमेल कैसे बनेगा, और ये अल के साथ कैसे बनेगा। तो आप एक लफ्ज के जरिए से कितनी सारी, अगर हम आपको मुस्लिम वर्ड देते हैं ना, तो आप 4 टेबल बना सकते हैं। कैसे? मुस्लिम का एक पूरा टेबल बना सकते हैं आप, है ना? मुस्लिमुन, मुस्लिमन, मुस्लिमिन, मुस्लिमानी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमूना, मुस्लिमीना, मुस्लिमीना। फिर हमने आपको बताया था अल लगा दें और खास कर दें उस टेबल को, तो आप पूरे टेबल को खास कर सकते हैं अल लगाकर। सिर्फ तनवीन हटा दें, बाकी किसी से तो उसका कोई झगड़ा नहीं है। तो सिर्फ पहले कॉलम में अल मुस्लिमु, अल मुस्लिमा, अल मुस्लिमी, अल मुस्लिमानी, अल मुस्लिमैनी, अल मुस्लिमैनी, अल मुस्लिमूना, अल मुस्लिमीना, अल मुस्लिमीना, इस तरीके से आपने अल के साथ पूरा खास टेबल बना दिया। फिर आप मेल को फीमेल बना सकते हैं, इट्स वेरी सिंपल। मुस्लिम के आगे गोलता लगा दें, मुस्लिमतुन, तो उस मुस्लिम वर्ड से आपने फीमेल भी बना लिया। अब जैसे फीमेल आपको वर्ड मिलता है, आप उसका पूरा टेबल बना सकते हैं। मुस्लिमतुन, मुस्लिमतन, मुस्लिमतिन, मुस्लिमतानी, मुस्लिमतैनी, मुस्लिमतैनी, मुस्लिमातुन, मुस्लिमातिन, मुस्लिमातिन। ठीक है। अब ये एक टेबल बन गया। अब आप इसको भी खास कर सकते हैं। क्या करें? अल लगा दें पूरे टेबल के आगे, तो अल लगाकर आप पूरा खास एक मुस्लिम टेबल बना दें। तो एक लफ्ज हम आपको देते हैं मुस्लिम, तो आप उससे पूरे 4 टेबल बनाते हैं। 4 टेबल में 9-9 लफ्ज आते हैं, तो 9 चौक 36, 36 लफ्ज आप बना सकते हैं सिर्फ एक मुस्लिम वर्ड से। उसी तरह मोमिन वर्ड दे दें, आप 36 लफ्ज फिर बना सकते हैं। काफिर वर्ड दे दें, आप 36 अल्फाज बना सकते हैं। ठीक है। तो ये अरबी जबान की खूबसूरती है कि आप मैथ्स जैसे से एक लफ्ज मिलते ही आप 4 टेबल बना सकते हैं। तो आपकी कितनी वोकैबुलरी में इजाफा हो रहा है, सिर्फ एक लफ्ज के जरिए से आप उसका मेल, फीमेल, उसको आम, उसको खास हर तरीके से कर सकते हैं। और ये भी नहीं कि एक ही बना रहे हैं, सिंगुलर भी बना रहे हैं, डुअल भी बना रहे हैं, प्लूरल भी बना रहे हैं। आपको उसका काम भी बताए कि भाई वो उनके साथ आ रहा है तो रफा है, और वो क्या काम कर रहा है, अन के साथ आ रहा है तो क्या काम कर रहा है, जर के साथ आ रहा है तो उसका क्या रोल होगा। तो आपको ये सारी डिटेल पता चल चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप इस चीज का होमवर्क करेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत। हाँ मैम, है ना, ये जो फीमेल का टेबल बनेगा तो जो प्लूरल का होएगा तो उसमें ता का मतलब वो बड़ी वाली ता आएगी। हाँ बिल्कुल। वो जो गोलता है ना, छोटी वाली गोलता, राउंड हाँ वाली ता, उसको हटा दें, उसको रिमूव कर दें, और अलिफ ता लगा दें, आतुन, आतिन लगा दें। ठीक है। हाँ, हर उसमें वर्ड में, मतलब रिप्लेसमेंट है। एवरी वर्ड में, हाँ, एवरी वर्ड में, मतलब रिप्लेसमेंट। कोई भी वर्ड में, हाँ, कोई जैसे भी वर्ड, साबिरा, कोई भी वर्ड में हमने जो साबिरतानी। जो हाँ गुड। साबिरातुन। तो आपने क्या किया? गोलता हटाया, गोलता हटाते ही हाँ। आतुन, आतिन लगा दिया, तो वो क्या हो गया? फीमेल प्लूरल बन गया। तो आतुन, आतिन लगाते ही वो फीमेल प्लूरल बन जाता है। आतुन, आतिन हटा के गोलता लगा दे तो फिर वो सिंगुलर बन जाएगा।
تو آپ سیدھا الٹا سب طریقے سے کر سکتے ہیں اب اس کو. تو ٹھیک ہے, صرف سنگولر میں گول ٹائیں گا, باقی پلورل اور اپنے ڈوئل میں نہیں, دونوں میں وہ ہاں وہ میں گول بڑی ٹا والی نہیں ٹائیں ہوگا. گی. ہاں ہاں, سنگولر اس کی میں گول ٹائیں پہچان گی. گول ٹا ہے. ٹھیک ہے, سنگولر کی پہچان ہے گول ٹا. اوکے چلیں, اوکے, جزاک اللہ خیر. منصف جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے, جی کہیں سیدہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ مائک جی انمیوٹ کریں. ہم جی نے جی کر دیا میں نے. مجھے یہ پوچھنا تھا کہ یہ ابھی آپ نے کہا ایک چیز سے ہم 4 ٹیبل بنا سکتے ہیں, تو ہم جیسے مونس مذکر میسکولن فیمینن اور اس کے ساتھ کیا کہتے ہیں ال لگا لیں دونوں کے ساتھ, تو یہ تب جا کے 4 کمپلیٹ ہوں گے, 4 جی ہو سکتے ہیں. ہاں یہ 4 ٹیبل ہو گئے نا, تو ان مطلب چاروں کا آپ جی 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 مطلب وہ چاروں کے ساتھ, میرا کہنے کا مقصد یہ کہ ال اگر لگائیں گے مونس کے ساتھ بھی اور مذکر کے ساتھ بھی, اس کو ملا کے پھر یہ 4 ٹیبل کمپلیٹ ہوں گے نا. بالکل بالکل, ال لگائیں گے تو 4 ٹیبل ہو گئے. بالکل صحیح, کہ ٹھیک ایک آپ نے مسلمن اور ایک مسلمتن 2 ٹیبل جی ہو گئے. اب ٹھیک ہے چاروں دونوں کے آگے ال لگا دے تو 4 ٹیبل ہو ٹھیک گئے. رائٹ, جی بس ٹھیک ہے. کہا کہ ایک ورڈ سے ہم 36 بنا سکتے ہیں. تو ہم جو مسلم ادن کا جو آپ نے ہمیں ٹیبل سکھایا تھا اس سے ہم نے بنائے 9. تو ہاؤ کوڈ اٹ پاسبل اس سے آپ نے 36 کیسے بنا دیے؟ ہم نے بیچ میں مسلم ورڈ دیا نا آپ کو, میل ورڈ سے آپ ایک میل ورڈ لیں گے نا تو اس سے آپ 36 ورڈ بنا سکتے ہیں. کیسے میل ورڈ, میل کو مسلمان ایک مسلم کا ٹیبل پورا بنا لیا, پھر اس کے 9 بعد ال والا ایک ٹیبل بنا لیا, تو 9 مسلم ٹیبل میں آ گئے ورڈ. پھر ال والے لگا کر پھر 9 ورڈ ہو گئے تو 18 ہو گئے. پھر آپ نے مسلم کو مسلم متن بنا دیا, مسلم کو آپ فیمیل بنا سکتے ہیں نا, ہم نے پہلے اسٹیپ کیا مسلم سے مسلمہ بنا دیا, تو وہ آپ نے میل کو فیمیل بنایا تو پھر فیمیل بنتے ہی آپ کے پاس ایک ٹیبل بن جاتا ہے, تو فیمیل کا ایک ٹیبل ہو گیا. تو اب کتنے ورڈ ہو گئے, کتنے ہو گئے, 9 دو 18 9 27 27 ورڈ ہو گئے. پھر اب وہ جو ٹیبل بنا ہے مسلمتن کا, اس کو المسلمتو المسلمتا المسلمتی کے ساتھ بنا لیں تو وہ 36 ورڈ ہو. کہ ہم نے جو بھی مسلم کا ٹیبل بنایا ان میں دونوں میں ہم نے مذکر مؤنث دونوں میں ال لگا دیا اسٹارٹنگ, تو وہ 2 ٹیبل تو اور ال ہو گئے. لگانے سے وہ 2 ٹیبل اور ہو گئے, اور وہ 2 ٹیبل خاص ٹیبل بن گئے. وہ عام کوئی مسلم عورت تھی, یہ خاص مسلم عورت ہے. وہ عام کوئی مسلم مرد تھے, یہ خاص مسلم مرد ہے. ٹھیک ہے, تو ال لگاتے ہی وہ عام سے خاص ہو ہم جاتا ہے. یہی بولیں گے کہ وہ ایک خاص مسلم عورت, ہاں وہ 2 خاص ہاں, مسلم عورت وہ آئے گا. ٹھیک, صرف ایک نہیں کہیں گے, مسلم وہ خاص, نہیں کہیں گے, ابھی وہ نہیں لگایا ہم نے, صرف ایک خاص مسلم عورت. ٹھیک ہے, مطلب ال ہاں کا بالکل. مطلب ہے. چلیں, ٹھیک ہے, اوکے, تھینک یو مچ, خاص, جزاک ال کا اللہ. مطلب ہے خاص. جیسے انگلش میں ہم ال کہتے کا ہیں نا دا مین, دا مین, ا کار دی کار. ٹھیک ہے, اس طریقے سے. ٹھیک, تھینک یو سو مچ. یو موسٹ ویلکم.